السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 21 رجب المرجب سن 1445 ہجری، 2 فروری سن 2024 عیسوی بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے پاکیزہ مقدس اور مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین، پچھلے جمعوں سے ایک عنوان چل رہا ہے، اس عنوان کی آج آخری کڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب کیا، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت مبارکہ کس کے لیے نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اسی کے پس منظر کو میں عرض کرتے آ رہا ہوں، آپ سنتے آ رہے ہیں۔ دیکھیے، اسلام ایک مکمل دین ہے، کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ کو جو کتابیں اور شریعت عطا فرمائی تھی، سابقہ نبیوں کی قوم اس کے اندر تحریف کر ڈالی، رد و بدل کر دی، جیسا اپنی مرضی میں آیا انہوں نے عمل کیا۔ کتابوں کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ آپ بارہا سنا ہوگا، حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے زبور کو نازل کیا، جب تک وہ باقی تھے، کتاب اور اس کے احکامات اور ان کی شریعت باقی تھی۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی قوم کتاب کو بھی بدلا اور شریعت کو بھی بدلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ رب العالمین نے ان کو کتاب عطا فرمائی، تورات۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام باقی تھے، قانون اور شریعت برابر سرابر تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ان کی قوم نے کتاب کو بھی بدلا اور ان کی شریعت کو بھی بدلا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے کتاب عطا فرمائی، انجیل، اور ان کی ایک شریعت مطہرہ تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر اٹھا لیا، ان کی قوم نے کتاب کو بھی بدل دیا اور ان کی شریعت کو بھی بدل دیا۔ اس کے بعد کائنات کی ایک مقدس اور بڑی ہستی دنیا میں تشریف لے آئے، ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ، سب زور سے ایک مرتبہ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اپنے مقدس کلام کو نازل کیا۔ 23 سال کی مدت میں کلام اللہ شریف مکمل ہوا اور شریعت مطہرہ کو نافذ کیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک
اللہ رب العالمین کی عزت و جلالت کی قسم، قرآن مجید اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آیا اور قیامت تک نہیں آئے گا۔ تو ایک مکمل دین ہے، یہ ادھورا دین نہیں۔ اور مکمل دین اپنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو تعلیم دی ہے، دعوت دی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ۔ تم کلمہ پڑھ چکے ہو، ایسا نہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ چکے ہو، مسلمان ہو گئے، جی میں جو آیا وہ کریں گے، دل میں جو آیا وہ کریں گے، آباء و اجداد کے نقش قدم پر ہم چلیں گے، ایسا نہیں۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو یہ مسئلہ نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، تم ایمان لائے ہو تو پورے داخل ہو جاؤ۔ تم گھر میں ہو تو مسلمان، مسجد میں ہو تو مسلمان، بازار میں ہو تو مسلمان، کاروبار میں ہو تو مسلمان، شریعت مطہرہ کے ہر عمل کو اپنی زندگی میں لانا۔ شادی بیاہ کر رہے ہو تو مسلمان، لین دین کر رہے ہو تو مسلمان، بات چیت کر رہے ہو تو مسلمان کا انداز، مسلمان کا طور طریقہ، قرآن و حدیث کا طور طریقہ، شریعت مطہرہ کا طور طریقہ۔ تم گھر کا بنیاد رکھ رہے ہو مسلمان، ایسا نہیں کہ میں مسجد میں مسلمان، مسجد سے باہر جانے کے بعد ادخلوا فی السلم کو چھوڑ دوں گا، اب بازار میں جھوٹ بولوں گا، دھوکہ دوں گا، غیبت کروں گا، کم تولوں گا، کم ناپوں گا، نہیں میرے پیارو۔ اللہ نے فرمایا جیسا تم مسجد میں جھوٹ نہیں بولتے، مسجد میں دھوکہ نہیں دیتے، مسجد میں غیبت نہیں کرتے، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، چغل خوری نہیں کھاتے، جس طریقے سے تم پورے کے پورے مسلمان نظر آتے ہو مسجد کے اندر، مسجد کے باہر والی زندگی میں بھی تم پورے مسلمان بن کر کے رہو، بازار میں بھی پورے مسلمان بن کر رہو۔ یہ مطلب ہے ادخلوا فی السلم کافہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والو، میرے نام کے گنگانے والوں، میرے نبی کے نام کے گنگانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہماری زندگی گزرے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق ہماری پوری زندگی گزرے، ہمارا پورا دین اسلام کے مطابق ہو، ہماری پوری رات اسلام کے مطابق ہو، ہمارا کاروبار اسلام کے مطابق ہو، ہمارا لین دین اسلام کے مطابق ہو، ہمارا سفر اسلام کے مطابق ہو، ہماری گفتگو اسلام کے مطابق ہو، ہمارا بیٹھنا اسلام کے مطابق ہو، ہمارا چلنا اسلام کے مطابق ہو، ہمارا کھانا اور پینا اسلام کے مطابق ہو، ہمارا لین دین اسلام کے مطابق ہو، ہماری شادی بیاہ اسلام کے مطابق ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ حضرات صحابہ کرام والی زندگی کو دیکھو میرے بھائیو، ان قرآن مجید کے پہلے مخاطب حضرات صحابہ کرام کی مقدس بابرکات جماعت ہے۔
میں آپ بھائیوں کے سامنے ایک چھوٹا قصہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، ذرا دل کے کانوں سے سماعت فرمائے۔ ایمان کسے کہتے ہیں، امانت کسے کہتے ہیں، سچائی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادخلوا فی السلم کافہ کس لیے کہا؟ پچھلے زمانے کا ایک قصہ لکھا ہے مظاہر حق میں، ایک واقعہ نقل کیا۔ ایک نیک انسان تھے، زمین تھی ان کی۔ کیا تھی؟ زمین تھی، بیچ دیا، کوئی ضرورت تھی بیچ دیا، معاملہ طے ہوا، زمین دے دی۔ اب زمین لینے والا، زمین اس کی ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد کھیتی کرنے کے لیے، کھیت جوتنے کے لیے، ناگرنے کے لیے، معلوم ناگر کا تو ارے معلوم کہ نہیں معلوم؟ کھیت جوتنا، ناگرنا، ہل چلانا۔ اب تو وہ نہیں ہے، ختم ہو گیا، کمپیوٹر کا زمانہ، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے نا، مشنری نکل گئی ہے۔ یہ بزرگ احباب جو بیٹھے ہیں نا وہ جانتے ہیں، اور ان بزرگوں کی برکت سے میں بھی جانتا ہوں۔ کھیت جوتنے کے لیے جو زمین لے لیا اس کی ہو گئی نا، کھیت جوتنے کے لیے کھیت ناگر رہا تھا۔ کھیت کی ایک کنارے سے ایک ہانڈا نکل آیا۔ اب وہ دیکھے تو سونے سے لبریز تھا، سونا تھا اس میں۔ مجھ جیسا ہوتا بے ایمان کیا کرتا؟ چھپالے کو چلے جاتا۔ بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگا۔ ایمانداری دیکھو میرے بھائیوں، جیسے وہ مسجد میں بھی مسلمان تھے، مسجد کے باہر بھی ویسے ہی مسلمان تھے۔ جیسے وہ پیغمبروں کی مجلس میں مسلمان ہو کر بیٹھتے تھے، پیغمبروں کی مجلس سے باہر بھی ویسے ہی مسلمان تھے۔ اب وہ ہنڈا لے کر کہاں آئے؟ گھر نہیں آئے، بیوی کو نہیں سنائے، بچوں کو نہیں بلائے، سیدھا ہنڈا لے کر جو زمین کا مالک تھا نا پہلے والا، اس کے پاس گئے۔ بھائی یہ امانت تمہاری لے لو۔ وہ پریشان، میں کب بھی تم نے ہنڈا دیا تھا امانت ہے؟ نہیں، اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ کھیت کی جو لین دین ہوئی، کھیت تو میں لے لیا، لیکن وہ کھیت جوتنے کے لیے میں گیا تو اس کے اندر سے یہ ہنڈا نکلا، اس کے اندر سونا ہے، یہ چیز آپ کی ہے۔ زمین بیچنے والے کی امانت داری دیکھو، وہ ان کی دیانت داری دیکھو۔ انہوں نے کہا یہ میرا نہیں ہو سکتا۔ زمین لینے والے بول رہے یہ میرا نہیں ہو سکتا۔ لینے والے زمین بول رہی صرف میں نے زمین لیا ہوں، یہ زمین کی قیمت میں ادا کیا ہوں، اس کے یہ خزانے کی قیمت نہیں دیا، یہ خزانہ آپ کا ہے، زمین میری ہے۔ زمین دینے والے نے کہا جب زمین میں نے آپ کو دے دیا، زمین بھی تمہاری، زمین کے اندر جو کچھ مل رہا ہے سب تمہارا، میرا نہیں۔ یہ بول رہی تمہارا، وہ بول رہی تمہارا، کرے تو کیا کرے؟ سبحان اللہ، کرے تو کیا کرے؟ اس وقت کے قاضی کے پاس گئے۔ یہ بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا قصہ مظاہر حق میں لکھا ہے۔ بعضوں نے لکھا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کا قصہ ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، وہ بھی نبی کا زمانہ، اور اگر ہمارے نبی کے زمانے میں ہو تو یہ بھی نبی کا زمانہ، صحابہ میں سے۔ وہ قاضی نے اپنی فراست سے کام لیا، دیکھا دونوں جھگڑ رہے ہیں قاضی کے سامنے۔ انہوں نے کہا یہ میری نہیں، میں زمین بیچ دیا، جو کچھ بھی زمین میں ملا ہے یہ ان کا۔ وہ بول رہے میں صرف زمین لیا ہوں، اس کے اندر جو کچھ ملا ہے میرا نہیں، ان کا۔
قاضی بھی دیکھے بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا بھی اتنی امانت داری دیانت داری، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے فراست سے کام لیا، بھائی جھگڑو مت، آپ کے یہاں کوئی اولاد ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں بیٹا ہے۔ آپ کے گھر میں اولاد ہے؟ جی میرے گھر میں بیٹی ہے۔ ایک کام کرو، تمہاری بیٹی کا نکاح ان کے بیٹے سے کر دو، اور جو بھی مہر وغیرہ میں اور جو بھی خرچ ہوتا ہے یہ مال خرچ کرو، اس کے بعد میں جتنا بچت ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، بس بات ختم۔ دونوں راضی ہو گئے، دونوں راضی ہو گئے، ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی، نکاح ہو گیا۔ نکاح پر جو خرچ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا، اور جو مال بچت میں آیا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ بات لمبی ہو جائے گی، مجھے مکمل کرنا ہے آج موضوع کو۔ تو بات چل رہی تھی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کیا، اللہ کے نبی کی زبان سے 3 باتوں کو سنا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام نے 3 سوال کیا، 2 کا جواب تو میں نے گزشتہ جمعہ دے دیا تھا۔ پہلا حضرت یعقوب علیہ السلام، یاد ہے میرے پیرو، یاد ہے؟ پوچھوں کیا؟ جی ماشاء اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیز اپنے اوپر حرام کی تھی؟ اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ۔ دوسرا جو سوال اولاد کے بارے میں، اولاد کہ کبھی اولاد باپ کی شکل اختیار کرتی ہے، باپ جیسی ہوتی ہے، کبھی ماں جیسی ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا ایک نازک مسئلہ، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کی مہمان نوازی فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلی کھلائیں گے۔ بولو سبحان اللہ، بولو کیا کھلائیں گے؟ مچھلی کھلائیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی مچھلی کی کلیجی کھلائیں گے۔ مچھلی کھلائیں گے، بعض روایت کے مطابق اس کی کلیجی کھلائیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی کھلائے، اور وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں داخلہ ہو جائے، تقوی والی زندگی اختیار کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تین باتوں کو حضرت عبداللہ بن سلام نے سنا، 3 سوال کیا، جواب مل گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بعضوں نے لکھا ہے کتابوں میں، جنت میں اللہ رب العالمین زمین کی روٹی بنا کر سب سے پہلے کھلائیں گے۔ حیرانگی کی بات ہو رہی، زمین کی روٹی کیسی بنتی؟ اب جتنا جو کچھ نکل رہا ہے کھانے کا آئٹم، وہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین کے اندر سے نکل رہا ہے نا۔ سیب زمین کے اندر سے، انگور زمین کے اندر سے، جتنی نعمتیں ہیں، گیہوں ہے، اور جتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ سب کہاں سے؟ زمین کے اندر سے نکل رہا ہے۔ اگر ہم کھود کر دیکھیں یہ کہاں سے نکل رہا ہے، نظر آئے گا؟ یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے لیے مشکل ہے کیا زمین کو روٹی بنانا؟ مشکل ہے؟ ساری دنیا والوں کے لیے مشکل ہے۔ محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ساری دنیا کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔
کن فیکون، اللہ فرما دیں پوری زمین روٹی ہو جا، روٹی بن جاتی ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، جواب مل گیا۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے، چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے یہودیوں کے بڑے عالم تھے نا۔ یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا۔ اب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہودیوں کے عالم تھے، تورات کے بھی انجیل کے بھی، ایمان لے آئے۔ اب دل کے اندر ایک بات آئی، ذرا غور سے سننا ان باتوں کو، جو آیت کو اللہ نے نازل کیا، فائنل بتا رہا ہوں۔ دل کے اندر ایک بات آئی، کیا بات آئی؟ میرے مذہب میں، مذہب یہودیت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، اب میں اسلام لے آیا، اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت حلال ہے، اب میں دونوں شریعتوں پر عمل کروں گا۔ ان کی سوچ، حضرت عبداللہ بن سلام کی سوچ تھی، اس شریعت پر بھی عمل کروں گا چونکہ یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، اور اس شریعت پر بھی عمل کروں گا اس لیے کہ میں ایمان لے آیا، تاکہ دونوں شریعت پر بھی عمل ہو جائے۔ یہ سمجھ کر کے دل ہی دل کے اندر بات آئی کہ اونٹ کا گوشت حلال سمجھوں گا، اس لیے کہ شریعت محمدیہ میں حلال ہے، حلال سمجھوں گا، لیکن یہودیت میں حرام تھا اس لیے میں گوشت نہیں کھاؤں گا، سمجھوں گا تو حلال لیکن نہیں کھاؤں گا۔ نہیں کھانا یہ یہودیت کی علامت ہے، اور حلال سمجھنا، استعمال کرنا یہ شریعت مصطفی ہے، دونوں شریعت پر عمل ہو جائے، یہ سوچ کر خاموشی اختیار کی، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ تشریف لے آئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل سے کہا، جبرائیل فوراً جاؤ، میرے محبوب کی خدمت میں جاؤ، سلام عرض کرو، اور کہو کہ تمہارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی عبداللہ ابن سلام نام کے ساتھ، انہوں نے جو ایمان لانے کے بعد 3 باتیں تمہاری زبان سے سنی، اور 3 سوال انہوں نے کیا، اور 3 جوابات تم نے دی، اور اس کے بعد تمہارے ساتھی عبداللہ بن سلام نے اس طریقے کا انہوں نے دل کے اندر عہد کیا ہے کہ حلال سمجھوں گا اونٹ کے گوشت کو، لیکن یہودیت میں حرام تھا اس لیے نہیں کھاؤں گا، دونوں شریعتوں کو ملا کر عمل کرنے کی انہوں نے نیت کی ہے۔ فرما دیجئے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، جب تم نے یہودیت کو چھوڑ دیا ہے، جب تم نے کفر کو چھوڑ دیا ہے، اب ایمان لا چکے ہو تو ایمان کے زمرے میں زندگی گزارو، ایمان کے دائرے میں زندگی گزارو۔ اے ایمان والو، اب تم مسلمان ہو گئے ہو، اے عبداللہ بن سلام، اے صحابہ کی جماعت، اے تابعین کی جماعت، اے تبع تابعین کی جماعت، قیامت تک آنے والے جو اسلام کے زمرے میں داخل ہو گئے، ایمان کے زمرے میں داخل ہو گئے، اب پچھلے کی تمام زندگی کو بھلا دو، کیا کھاتے تھے، کیا نہیں کھاتے تھے، کیا حلال تھا، کیا حرام تھا، وہ دوسرے مذہب کی بات ہے، اب مذہب اسلام کو تم نے اپنا لیا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عبداللہ تمہارے دل کے اندر یہ نیت ہے، تم نے یہ سوچ لیا تھا، کیوں سوچا؟ تو ساری جو دل کے اندر کی کیفیت تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں یہودیت کے مذہب کا بڑا تھا، میرے باپ بڑے سردار تھے، اور ہمارے مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، اور اس مذہب اسلام میں حلال، میں سمجھا کہ دونوں شریعت کو ملا کر کے چلوں تاکہ اس پر بھی عمل ہو جائے، اس پر بھی عمل ہو جائے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ دونوں شریعتوں کو ملا کر چلنے سے اللہ زیادہ خوش ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبع فرمایا کہ نہیں،
اب تم یہودیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں کہ آدھا اس پر عمل کرو اور آدھا اس پر عمل کرو، ایسے اعمال ہمارے نزدیک قابل قبول ہو نہیں سکتے۔ تو اس سوچ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل کیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانا۔ یہ نہیں بولنا کہ میرے باپ دادا چل لے کو ہے، ایسا کر لے کو ہے، میں بھی کروں گا، نہیں۔ انا وجدنا آبانا لہا عابدین، وہ بھی ویسا ہی کہتے تھے مشرکین مکہ۔ میرے باپوں نے، میرے داداؤں نے، پرداداؤں نے، سکر داداؤں نے یہ کام کیا تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا دین باپ داداؤں کا دین نہیں، ہمارا دین رسمی دین نہیں، ہمارا دین کتابی دین ہے، کتابی دین۔ جسے اللہ نے کہا وہ دین، جسے رسول اللہ نے کہا وہ دین، صرف کہانی میرے نبی نے عمل کر کے بتائے، عمل کر کے بتائے۔ یہ وضو کرنے کا طریقہ کون بتایا؟ کیا ہمارے ابا نے ہمیں بتایا؟ کیا ہمارے ابا کو ان کے ابا نے بتایا؟ یہ طریقہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل کیا، میرے نبی کو بتایا، میرے نبی نے صحابہ کرام کی جماعت کو وضو کرنا سکھائے، غسل کرنا سکھائے۔ غسل کہتے کسے ہیں؟ وضو میں فرض کتنے ہیں، سنتیں کتنے ہیں، اور غسل میں فرض کتنے ہیں، سنتیں کتنے ہیں، یہ بتائے کون؟ اللہ اور نبی نے۔ اور آدمی بیمار ہے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، وضو کے لیے تیمم، غسل کے لیے تیمم، یہ طریقہ بتایا کس نے؟ اللہ نے بتایا اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ تو ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول جن باتوں کا حکم دیں اس سے ماننے کا نام اسلام۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کی، فرما برداری کیا، ان کے بتائے ہوئے احکامات پر زندگی گزارا، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارا، شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، بامراد ہو گیا، منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ میرے پیارو، ہماری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کے رسول سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تب جا کر کے ہمارا اکرام بھی ہوگا، ہمارے لیے انعام بھی ہوگا، جنت بھی ملے گی، خدا کا دیدار بھی ہوگا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وہ جنت جس میں اللہ نے اپنے نیک بندے بندیوں کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کر کے رکھا ہے۔ یہاں اپنی مرضی نہیں چلے گی میرے بھائیوں، ادخلوا فی السلم کافہ کے مصداق ہونا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی، ایمان والی عورتوں کو بھی، بچیوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق ہونا پڑے گا۔ دنیا میں اپنی مرضی نہیں چلے گی، یہاں خدا کی مرضی چلے گی، خدا کے رسول کی مرضی چلے گی یہاں پر۔ ان کی مرضی کے مطابق
زندگی گزار کر جب جائیں گے وہاں اپنی مرضی. یہاں خدا نے فرمایا، خدا کے رسول نے فرمایا چہرے پر داڑھی رکھو، دل مانے تو بھی داڑھی رکھنا، دل نہ مانے تو بھی داڑھی رکھنا. یہاں خدا کی بندگی، رسول اللہ کی اطاعت کرنا. جنت میں جانے کے بعد اگر کوئی چاہتے ہوئے بھی چہرے پر داڑھی نہیں رکھ پائے گا، جنت میں داڑھی نہیں. اللہ اکبر. اگر ہم چاہیں یا اللہ میرے خوبصورتی کے لیے داڑھی آ جائے، جنت میں کہیں گے یہاں داڑھی نہیں، یہاں صفن صفا. جنت میں کیا؟ صفن صفا. دنیا میں چہرے کو سجاؤ. علماء نے لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، باسیرت کی کتابوں میں آتا ہے، ایک آسمانوں کے فرشتوں کا وظیفہ ذکر یہی ہے. ان کا وظیفہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت دی اور عورتوں کو چوٹی سے زینت دی. ایک فرشتوں کا وظیفہ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت دی، عورتوں کو چوٹی سے زینت دی. عورتوں کو چوٹی منڈا کو دیکھو کیسا دستی، کیوں دستی؟ اللہ حفاظت فرمائے. یہ وقت چل رہا ہے، بہت ساری ہماری قوم کی عورتیں ایسی ہی سر منڈانے کو فیشن بنا لیے ہیں، بال یہاں تک گردا چھوڑ کر زندگی گزارنے کو ایک فیشن بنا لیے ہیں. یہاں ہماری مرضی نہیں چلے گی. ادخلوا فی السلم کافہ. یہاں نبی کا فرمان ہے ٹوپی رکھو، پگڑی باندھو. جنت میں جانے کے بعد ٹوپی بھی نہیں، پگڑی بھی نہیں. اللہ اکبر. کعبۃ اللہ کو گئے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بولو آمین، بولو زور سے. بار بار نصیب فرمائے. اللہ کے مقدس گھر کا دیدار نصیب فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے اطہر کی زیارت نصیب فرمائے. وہاں پہنچ کر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. بار بار نصیب فرمائے. زندگی میں بار بار نصیب فرمائے. مقدر میں اللہ پاک وہیں کی موت نصیب فرمائے. نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کے نیچے جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائے. آمین بولو. کعبۃ اللہ میں جو گئے ہیں بندے، اللہ کے بندے، میرے پیارے بھائیوں، وہ جانتے ہیں مطاف میں جب جاتی نہیں ٹوپی نہیں. نہیں، میں بہت بڑا مولوی صاحب، میں مفتی صاحب، میں پگڑی باندھ کو چھوں سو، میں ہمیشہ پگڑی باندھتا چھاگتو، اس کا حج نہیں ہوتا، اس کا عمرہ نہیں ہوتا. کیوں؟ یہاں خدا اور خدا کے نبی کا فرمان ہے کہ سر کھولو تو کھولنا، بند کرو تو بند کرنا. میرے نبی کا فرمان ہے جب طواف شروع کیا جاتا ہے استباء کرو. استباء کیا کہتے ہیں؟ اوپر والی چادر کو یہاں کے بغل سے لے کر اوپر ڈال لینے کو استباء کہتے ہیں. اب 7 چکر ہو گئے، 7 چکر ہونے کے بعد نبی کا فرمان کیا؟ استباء نکالو، اوپر سے اوڑھ لو. نہیں، میں ہاتھ کے نیچے سے ڈالنے کو رہتا ہوں، بولے تو یہ منمانی. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، دین اپنی مرضی کا نام نہیں، خدا کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کا نام دین اور اسلام. تو بہرحال باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، سچائی پر آ جائیں، امانت داری پر آ جائیں، دیانت داری پر آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر آ جائیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. اسی لیے اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ. باپ دادا ہمارے صحیح راستے پر ہیں، ان کا عمل، ان کا حکم سر آنکھوں پر. اگر باپ دادا ہمارے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ہیں، ہم ان کو سمجھائیں گے، ہم ان کی پیروی نہیں کریں گے، ہم ان کو سمجھائیں گے. میرے ابا، میرے دادا، میرے چاچو، میرے نانا
یہ راستہ غلط ہے، میرے نبی کا یہ طریقہ نہیں، میرے نبی کا یہ راستہ نہیں، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں، اولیاء اللہ کا یہ طریقہ نہیں، ہم ان کو سمجھائیں گے، ٹھڈی پکڑ کر سمجھائیں گے، پیار سے سمجھائیں گے، ضرورت پڑی تو پیر پکڑ کر ہم سمجھائیں گے۔ ہاں اگر وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہیں الحمدللہ ہم قدم بہ قدم ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اس کا عہد کریں، اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا صحیح معنوں میں مصداق بن کر زندگی گزار کر اور جنت والے اعمال، اللہ اور اس کے رسول کے رضامندی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ جمعہ کا عنوان ہوگا، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، 21 تاریخ ہے نا، معراج کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کو بلایا، کس لیے بلایا، کیوں گیا اور کیوں گئے، اور جبرائیل کیوں آئے، اور کیسا اکرام اللہ کے نبی کا کیا گیا، جبرائیل آئے تو کس ادب کے ساتھ میرے نبی کے پاس آئے، یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ الرحمن عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب تمام بھائیوں سے گزارش ہے دوسروں کو بھی ساتھ لے آئیں، اب بھی جلدی آنے کی کوشش کریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔